اللهم اجعل في قلبي نورا۔ پھر شمع بجھ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیمار پڑا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دور اقرا کے باہر اس کے جانباز دستے اس صلیبی لشکر پر حملہ کر رہے تھے جس نے اقرا کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ فلسطین کی تاریخ میں سب سے زیادہ خونریز معرکے لڑے جا رہے تھے، مگر محاصرہ ٹوٹتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہر کے اندر سلطان ایوبی کی محصور فوج کی نفری 10,000 تھی اور محاصرہ کرنے والے صلیبیوں کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ تھی۔ سلطان ایوبی صلیبیوں کے عقب میں یعنی شہر سے باہر تھا۔ اس کے پاس 10,000 مملوک تھے جن پر اسے بہت بھروسہ تھا۔ مملوک عقب سے صلیبیوں پر بڑے ہی جانبازانہ حملے کرتے تھے مگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ دشمن کی تعداد زیادہ ہونے کے علاوہ محاصرہ نہ ٹوٹ سکنے کی وجہ یہ تھی کہ صلیبیوں نے اقرا کے ارد گرد مورچے کھود لیے تھے جو سلطان ایوبی کی فوج کے لیے خطرناک تھے۔ سوار جب حملہ کرتے تو گھوڑے مورچوں میں گر پڑتے تھے۔ اقرا کے باہر میلوں وسعت میدان جنگ بنی ہوئی تھی، لاشوں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ اقرا کی دیوار کے باہر دیوار جتنی لمبی اور اتنی چوڑی خندق تھی جسے عبور کرنا مشکل تھا۔ صلیبیوں نے اس خندق کے ایک حصے میں اپنے مرے ہوئے فوجیوں کی لاشیں اور مرے ہوئے گھوڑے پھینکنے شروع کر دیے تھے تاکہ یہاں سے خندق بھر جائے اور خندق سے گزر کر دیوار تک پہنچا جائے۔ جنگ کا شور و غل اتنا زیادہ تھا کہ فضا میں سوائے گدھوں کے کوئی پرندہ نظر نہیں آتا تھا۔ گدھ کہیں اترتے، لاشوں کو کھاتے اور اڑ جاتے تھے۔ ان گدھوں کے درمیان تقریباً ہر روز ایک کبوتر اقرا سے اڑتا اور سلطان ایوبی کے کیمپ میں جا اترتا تھا اور بہت دیر بعد کیمپ سے اڑ کر اقرا کو واپس چلا جاتا تھا۔ محاصرے اور خونریز معرکوں کے دوران ایک روز یہ کبوتر اقرا سے اڑا۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ اپنے خیمے سے باہر کھڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی بہن جوانا بھی تھی۔ اس کبوتر پر نظر رکھو، رچرڈ نے حکم دیا۔ جو ہی نظر آئے اس پر باز چھوڑ دو، یہ کبوتر ہماری شکست کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے پاس اس کی بہن جوانا اور اس کی منگیتر بیرنگاریا کھڑی تھی۔ رچرڈ کی عمر خاصی ہو گئی تھی اور اب اس نوجوان لڑکی کو اپنے ساتھ اس ارادے سے لایا تھا کہ بیت المقدس فتح کر کے اس سے شادی کرے گا۔ اس کی بہن جوانا تھوڑا ہی عرصہ پہلے تک سسلی کے بادشاہ کی بیوی تھی۔ بادشاہ مر گیا تو جوانا جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی۔ رچرڈ انگلستان سے آئے ہوئے اسے سسلی سے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ رچرڈ کو جوانا کی ہنسی سنائی دی۔ رچرڈ نے اس کی طرف دیکھا تو جوانا نے اس سے پوچھا، میرے بھائی، کیا اس کبوتر کے مر جانے سے صلاح الدین ایوبی بھی مر جائے گا؟ یہ کبوتر پیغمبر ہے جوانا، رچرڈ نے کہا۔ اس کی ایک ٹانگ کے ساتھ اقرا والوں کا پیغام بندھا ہوا ہے جو صلاح الدین کے پاس جاتا ہے۔ صلاح الدین اس پیغام کا جواب اسی کبوتر کے ساتھ بھیجتا ہے۔ صلاح الدین ہم پر باہر سے جو حملے کرتا ہے وہ اقرا والوں کے پیغاموں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اقرا والوں کا جوش اور جذبہ اور ہتھیار نہ ڈالنے کا عزم اس کبوتر کی وجہ سے قائم ہے، ورنہ کوئی محصور فوج اتنے شدید حملے زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی۔ تم دیکھ رہی ہو کہ ہماری منجنیقوں کے پھینکے ہوئے پتھروں نے کئی جگہوں سے دیوار کا اوپر کا حصہ گرا دیا ہے اور ہماری پھینکی ہوئی آگ نے شہر میں تباہی بپا کر رکھی ہے، مگر وہ ہتھیار نہیں ڈال رہے۔ آپ کا اصل مقصد اور منزل یروشلم ہے جو ابھی بہت دور ہے، جوانا نے کہا۔ اگر اقرا کی فتح میں کئی سال گزر گئے تو کیا آپ اپنی زندگی میں یروشلم تک پہنچ سکیں گے؟ ہمارے جاسوس اور مسلمان جنگی قیدی بتاتے ہیں کہ شہر کے اندر صرف 10,000 تعداد کی فوج ہے۔ ہماری تعداد ابتدا میں 6 لاکھ تھی، اب 5 لاکھ رہ گئی ہوگی۔ محاصرہ پچھلے سال 1179 عیسوی 13 اگست کے روز شروع ہوا تھا، اب 1191 عیسوی کا اگست آ گیا ہے۔ 2 سال میرے بھائی، 2 سال۔ ابھی آپ 10,000 نفری کے محصورین سے ہتھیار نہیں ڈلوا سکے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو محاصرے میں شامل ہوئے ابھی چند مہینے گزرے ہیں، لیکن چند مہینوں میں آپ نے اقرا کی تھوڑی سی دیوار توڑنے اور منجنیقوں سے شہر کے کچھ حصے کو آگ لگانے کے سوا کیا کامیابی حاصل کی ہے؟ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس شہر کے کھنڈر ہی آپ کو ملیں گے۔ رچرڈ نے اپنی منگیتر کو وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ وہ چلی گئی تو رچرڈ اپنی بہن سے مخاطب ہوا، صلیب الصلبوت اور یروشلم کے وقار اور تقدس کا مطالبہ یہ ہے کہ تم بھول جاؤ کہ تم میری بہن ہو، تم اس صلیب کی بیٹی ہو جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اور یروشلم جہاں ہمارے پیغمبر کی عبادت گاہ ہے اس پر بھی مسلمان قابض ہیں۔ تم جانتی ہو کہ ہمیں اسلام کو ختم کرنا ہے،
اور تم یہ بھی دیکھ رہی ہو کہ مسلمان خودکشی کی طرح لڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ موت کی پرواہ نہیں کرتے، یہ فتح حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں اور انہیں لڑتے دیکھا ہے۔ ان کے جذبے کے جنون کی جو کہانیاں سنی تھی وہ اپنی آنکھوں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مسلمان کو عورت مار سکتی ہے۔ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی تھی وہ ہمارے بادشاہوں نے ان پر ایک سازش کے تحت بادشاہی زر و جواہرات، شراب اور عورت کا نشہ طاری کر کے کرائی تھی، مگر صلاح الدین ایسا پتھر نکلا کہ اس کے عزم کو متزلزل نہ کر سکے۔ اس نے اپنے ان بھائیوں کو جو ہمارے ہاتھ میں آ گئے تھے تلوار کے زور سے اپنا مطیع کر لیا یا ان کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کر لیا۔ میں نے بھی یہی سنا ہے، جوانا نے کہا۔ میں نے ان لڑکیوں کی ایثار کی کہانیاں بھی سنی ہیں جنہیں مسلمان امراء اور حاکموں کے پاس جاسوسی اور دیگر تخریب کاری کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ میرے خیال میں یہ طریقہ کامیاب نہیں رہا۔ میں اسے ناکام بھی نہیں کہتا، رچرڈ نے کہا۔ اگر مسلمانوں کے قومی جذبے کو تباہ کرنے کے لیے یہ لڑکیاں استعمال نہ کی جاتیں تو یہ لوگ بہت عرصہ پہلے نہ صرف یروشلم کو فتح کر چکے ہوتے بلکہ یہ آدھے یورپ پر قابض ہو چکے ہوتے۔ ہم نے عورت کے حسن اور جسم کے جادو سے اور ان میں سے بہت سے امیروں اور وزیروں اور سالاروں کو سلطان بنانے کے لالچ سے ان کا اتحاد توڑ دیا تھا۔ ان کی جنگی قوت انہیں آپس میں لڑا کر تباہ کر دی تھی، مگر یہ پھر متحد ہو گئے ہیں۔ آپ یہ باتیں مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ جوانا نے کہا۔ آپ کے بولنے کے انداز میں مایوسی کیوں ہے؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم بھول جاؤ کہ میری بہن ہو، تم صلیب کی بیٹی ہو۔ صلیب کی فتح کے لیے تم بہت کچھ کر سکتی ہو۔ تم دیکھ رہی ہو کہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں اور ہماری آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی طرف اپنے ایلچی بھیجتے رہتے ہیں۔ میری ملاقات صلاح الدین کے بھائی العادل سے بھی ہو چکی ہے۔ میں ان سے اپنی شرائط منوانے کی کوشش کر رہا ہوں جو وہ نہیں مان رہے۔ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ یروشلم اور صلیب الصلبوت ہمارے حوالے کر دو اور تم ان علاقوں سے نکل جاؤ جن پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک بھی شرط ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ صلاح الدین سے کیوں نہیں ملتے؟ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، رچرڈ نے جواب دیا۔ وہ بیمار بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھائی العادل اسی جیسا پرعزم اور پکا مسلمان ہے۔ وہ صلاح الدین کی جگہ لے رہا ہے۔ میں نے اس میں یہ کمزوری دیکھی کہ جوان ہے اور زندہ دل بھی لگتا ہے۔ میں اس شخص کے دل پر قبضہ کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ میں اسے دوست بنا سکوں گا، لیکن جو کام تمہارا ہے وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا تم نے اسے پسند نہیں کیا تھا؟ آپ مجھ سے وہ کام لینے کی سوچ رہے ہیں جو ہماری تربیت یافتہ لڑکیاں بہت مدت سے کر رہی ہیں؟ ہاں، رچرڈ نے کہا۔ اس کے دل پر قبضہ کرو، محبت کا والہانہ اظہار کرو اور اسے کہو کہ تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو۔ میں درمیان میں آ جاؤں گا اور صلاح الدین سے کہوں گا کہ وہ اگر ساحلی علاقے اپنے بھائی اور میری بہن کو دے دے تو میں اپنی بہن کی شادی العادل کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ تم العادل کو تیار کرنا کہ وہ اپنا مذہب ترک کر کے عیسائیت کو قبول کر لے۔ اسے یہ لالچ دو کہ وہ ساحلی علاقے کی اتنی وسیع سلطنت کا سلطان بن جائے۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے صلاح الدین کے خلاف کر سکو گی۔ جوانا کچھ دیر خاموش رہی۔ رچرڈ اسے دیکھتا رہا۔ آخر جوانا نے آہ لی اور بولی، میں کوشش کروں گی۔ مسلمانوں کو اسی دھوکے سے مارا جا سکے گا، رچرڈ نے کہا۔ میں میدان جنگ میں انہیں شکست دینے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن بہت لمبی مدت درکار ہوگی۔ میں شاید اس وقت تک زندہ نہ رہوں۔ مجھے واپس انگلستان بھی جانا ہے، وہاں کے حالات مخدوش ہیں۔ مخالفین میری غیر حاضری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو کبوتر رچرڈ کے اوپر سے گزر کر آ گیا تھا وہ صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے سامنے بنی ہوئی ایک کھپریل پر آ بیٹھا۔ دربان نے دوڑ کر اس کی ٹانگ سے بندھا ہوا پیغام کھولا اور خیمے میں لے گیا۔ سلطان ایوبی کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اسے آرام کی سخت ضرورت تھی، لیکن وہ اٹھ بیٹھا اور پیغام پڑھنے لگا۔ شہر کی اندر کی فوج کے ساتھ سلطان کا رابطہ پیامبر کبوتروں کے ذریعے قائم تھا۔ یہ پیغام اقرا کے دونوں حاکموں المشطوب اور بہاؤالدین قراشوش کا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو سلطان ایوبی کی مجلس مشاورت کا اہم رکن اور اس کا ہمراز دوست بھی تھا، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ یہ دونوں غیر معمولی طور پر دلیر اور ذہین سالار تھے۔ محاصرے میں ان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ شہر تباہ ہو رہا تھا، لیکن یہ دونوں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ باہر والے ہر وقت یہ خبر سننے کے لیے تیار رہتے تھے کہ اقرا کی فوج نے ہتھیار ڈال لیے ہیں۔
اس پیغام میں بھی المشطوب اور قراشوش نے سلطان ایوبی کو وہی کچھ لکھا تھا جو وہ ہر پیغام میں لکھتے تھے، اب کہ انہوں نے زیادہ زور دے کر لکھا کہ ہم سے یہ توقع نہ رکھنا کہ ہم جیتے جی ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن آپ کی مدد یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہو گئی ہے کہ صلیبیوں پر باہر سے حملے زیادہ کر دیں۔ سپاہیوں سے کہیں کہ وہ اسی جذبے سے لڑیں جس جذبے سے شہر والے مقابلہ کر رہے ہیں۔ آدھا شہر جل چکا ہے، فوج بھی آدھی رہ گئی ہے، لیکن شہریوں کے جذبے کا یہ علم ہے کہ انہوں نے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ عورتیں بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، لوگ کھانا خود کم کھاتے اور فوج کو زیادہ کھلاتے ہیں۔ انہوں نے دیوار کی یہ کیفیت لکھی کہ صلیبیوں کی منجنیقوں کی مسلسل سنگ باری سے دیوار کئی جگہوں سے ٹوٹ گئی ہے، بالائی حصہ ختم ہو چکا ہے، برج گر پڑے ہیں، دشمن نے باہر خندق کو کئی جگہوں سے اپنے سپاہیوں کی لاشوں اور مرے ہوئے گھوڑوں اور مٹی سے بھر لی ہے، جہاں سے وہ دیوار کے قریب آ کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جب ڈھولوں کی آوازیں سنیں، عقب سے صلیبیوں پر بہت ہی سخت حملہ کریں۔ ہم ڈھول اس وقت بجایا کریں گے جب صلیبی دیوار پر حملہ کیا کریں گے۔ آپ ایسے جانباز تیار کریں جو سمندر کی طرف سے ہم تک اسلحہ پہنچائیں۔ سلطان ایوبی کمزوری اور بخار کے باوجود اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پیغام کا جواب لکھوایا جس میں اس نے اقرا والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ بھی لکھا کہ جانباز پہلے سے ہی شہر تک اسلحہ پہنچانے کے لیے جا چکے ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اسلام پر بڑا ہی سخت وقت آ پڑا ہے۔ یہ میری ہی کوشش تھی کہ صلیبی بیت المقدس کی طرف بڑھنے کے بجائے اقرا کا محاصرہ کریں تاکہ میں انہیں یہیں الجھا کر ان کی جنگی طاقت کمزور کر دوں۔ تم لوگ اقرا کے دفاع کے لیے نہیں، مسجد اقصیٰ کی دفاع کے لیے لڑ رہے ہو۔ یہ پیغام کبوتر کے ذریعے بھجوا کر سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ میرے پاس ہر ایک کمانڈر اور ہر ایک سپاہی کے پاس جانے کا وقت نہیں رہا۔ میرے جسم میں جو طاقت رہ گئی ہے اسے میں جہاد میں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے کمانڈر اور سپاہیوں سے کہو کہ اپنے اللہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مذہب کے لیے لڑو۔ اب یہ نہ سوچو کہ تم اپنے سلطان کے حکم سے لڑ رہے ہو، یہ بھی نہ سوچو کہ تمہیں اب زندہ رہنا ہے، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی ایسا جذباتی کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی جذباتی حالت بالکل اس ماں سے ملتی جلتی تھی جس کا بچہ کھو گیا ہو۔ وہ سوتا نہیں تھا، آرام نہیں کرتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ سلطان، اپنی صحت کا خیال رکھو، تم اپنے اعصاب کو تباہ کر رہے ہو، اللہ کو یاد کرو، فتح و شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سلطان کے آنسو نکل آئے۔ اس نے جذباتیت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بہاؤالدین، میں صلیبیوں کو بیت المقدس نہیں دوں گا، میں اس مقدس جگہ کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا جہاں سے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور گئے تھے۔ اس جگہ میرے رسول نے سجدہ کیا تھا۔ وہ گرج کر بولا، نہیں بہاؤالدین نہیں، میں مر کے بھی صلیبیوں کو بیت المقدس نہیں دوں گا۔ قاضی بہاؤالدین آگے چل کر لکھتا ہے کہ ایک رات وہ اس قدر بے چین تھا کہ میں بہت دیر اس کے ساتھ رہا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے قرآن کی 2-3 آیتیں بتائیں اور کہا کہ یہ پڑھتے رہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ وہ آیتیں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ سوتے میں بڑبڑایا، یعقوب کی کوئی خبر نہیں آئی، وہ شہر میں داخل ہو جائے گا۔ پھر وہ سو گیا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نیند میں بھی بے چین تھا۔ سلطان ایوبی کے خیمے سے اقرا کی دیوار نظر آتی تھی۔ اس کے باہر صلیبی لشکر یوں دکھائی دیتا تھا جیسے چونٹیاں کسی چیز پر اکٹھی ہو گئی ہوں۔ رات کو اقرا کی دیواروں پر مشعلیں چلتی پھرتی رہتی تھیں اور رات کے اندھیرے میں آگ کے گولے دیوار کے اوپر سے اندر جاتے نظر آتے تھے۔ دیوار سے بھی ایسے ہی گولے باہر آتے تھے۔ سلطان ایوبی کے چھاپا مار راتوں کو دشمن پر شبخون مارتے رہتے تھے۔ نیند میں سلطان ایوبی جس یعقوب کا نام لے رہا تھا وہ اس کی بحریہ کا ایک بڑا ہی دلیر کپتان تھا۔ اقرا شہر کے اندر رسد اور اسلحہ پہنچانا ناممکن ہو گیا تھا۔ پچھلی قسط میں بیان کیا جا چکا ہے کہ شہر کے ایک طرف سمندر تھا اور ادھر صلیبیوں کے بحری جہاز بکھرے ہوئے تھے۔ شہر والوں کو سامان پہنچانا بڑا ہی ضروری تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے اس بحری بیڑے سے اس مہم کے لیے رضاکارانہ مانگے تھے۔ یعقوب نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ اس وقت کے وقائع نگاروں قاضی بہاؤالدین شداد اور 2 اور مورخوں نے یعقوب کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وہ حلب کا رہنے والا تھا۔
اس نے بحریہ اور فوج سے سپاہی منتخب کیے، ان کی تعداد 650 تھی۔ انہیں یعقوب اپنے جہاز میں لے گیا اور بیروت چلا گیا۔ وہاں سے اس نے جہاز کو، جو بڑا جنگی جہاز تھا، رسد اور اسلحہ سے بھر لیا۔ یہ اتنا زیادہ سامان تھا جو اقرا والوں کو بڑے لمبے عرصے تک لڑنے کے قابل بنا سکتا تھا۔ یعقوب نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جانیں قربان کر دینی ہے، یہ سامان اقرا تک پہنچنا ہے۔ جہاز جب اقرا سے کچھ ہی دور رہ گیا تھا کہ صلیبیوں کے 40 جہازوں نے اسے گھیر لیا۔ یعقوب کے جہازوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ جہاز چلتا رہا اور یعقوب اسے اقرا کے ساحل کی طرف لے جاتا رہا۔ جانبازوں نے دشمن کے جہازوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ ایک فرانسیسی مورخ ڈی ونسوف نے لکھا ہے کہ وہ جنات اور بدروحوں کی طرح لڑے لیکن دشمن کے گھیرے سے نہ نکل سکے۔ آدھے سے زیادہ مسلمان سپاہی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ یعقوب نے جب دیکھا کہ جہاز بادبان برباد ہو جانے سے کھلے سمندر کی طرف بہہ گیا ہے اور اب دشمن جہاز پر قبضہ کر لے گا، تو اس نے اپنے جانبازوں سے چلا کر کہا، خدا کی قسم ہم وقار سے مریں گے، دشمن کو نہ یہ جہاز ملے گا نہ اس میں سے کوئی چیز اس کے ہاتھ آئے گی۔ جہاز میں سوراخ کر دو، سمندر کو جہاز کے اندر جانے دو۔ عینی شاہدوں کا بیان ہے کہ جو جانباز زندہ رہ گئے تھے انہوں نے عرشے کے نیچے جا کر جہاز کو توڑنا شروع کر دیا۔ تختے ٹوٹے تو سمندر جہاز میں داخل ہونے لگا۔ کسی نے بھی جہاز سے کود کر جان بچانے کی کوشش نہ کی، سب جہاز کے ساتھ سمندر کی تہہ میں چلے گئے۔ اس واقعے کی تاریخ 8 جون 1191 لکھی گئی ہے۔ سلطان ایوبی کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ خیمے سے نکلا۔ اس کا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس نے بلند آواز سے حکم دیا، دف بجاؤ۔ دف بج اٹھے۔ یہ حملے کا سگنل تھا۔ ذرا سی دیر میں اس کے دستے حملے کی تیاری کے لیے جمع ہو گئے۔ سلطان ایوبی نے اتنا ہی کہا، آج دشمن کو چیر کر دیوار تک پہنچنا ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے تمام دستے سوار اور پیادہ اس کے پیچھے گئے۔ یہ بظاہر اندھا دھند حملہ تھا، لیکن سلطان ایوبی نے پہلے ہی فوج کو ترتیب بتا رکھی تھی۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کو یوں قہر و غضب سے آتے دیکھا تو ان کے پیادہ دستے کمانوں میں تیر ڈال کر دیوار کے مانند کھڑے ہو گئے۔ صلیبی فوج کے مورچے بھی تھے، انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ حملے کی قیادت سلطان ایوبی خود کر رہا تھا، اس لیے اس کے مملوک بجلیوں کی طرح صلیبیوں پر ٹوٹ پڑے، مگر صلیبیوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ مسلمان یوں لڑے جیسے وہ زندہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گھوڑ سوار گھوڑے گھما گھما کر لاتے اور حملے کرتے تھے۔ یہ معرکہ اس وقت ختم ہوا جب شام تاریک ہو گئی۔ صلیبیوں کا نقصان بہت ہی زیادہ تھا، مگر وہ کامیابی حاصل نہ کی جا سکی جس کے لیے سلطان ایوبی نے حملہ کرایا تھا۔ ایسا حملہ پہلا اور آخری نہیں تھا۔ اقرا 2 سال محاصرے میں رہا۔ اس دوران سلطان ایوبی نے عقب سے ایسے کئی حملے کرائے۔ ہر حملے میں جانبازوں نے بہادری کی ایسی مثالیں پیش کی جو اس سے پہلے وہ خود بھی پیش نہیں کر سکے تھے۔ اس دوران سلطان ایوبی کو مصر سے بھی کمک ملی اور کئی ایک مسلمان امارتوں نے اسے اپنی فوجیں اور سامان بھیجا۔ اگر ہر حملے کا ذکر تفصیل سے کیا جائے تو سینکڑوں صفحے درکار ہوں گے۔ یہ جہاد کا جذبہ نہیں بلکہ جنون تھا۔ ان حملوں سے اقرا کا محاصرہ نہ توڑا جا سکا، لیکن صلیبیوں پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان انہیں یہاں سے زندہ نہیں نکلنے دیں گے۔ صلیبیوں کا چونکہ لشکر زیادہ تھا، اس لیے ان کا جانی نقصان بھی زیادہ ہوتا تھا۔ اتنی زیادہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھ دیکھ کر صلیبیوں کا حوصلہ مجروح ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے قہر کا اثر خود رچرڈ کے دل پر پڑ رہا تھا۔ اس دوران رچرڈ سلطان ایوبی کے پاس صلح کے لیے اپنے ایلچی بھیجتا رہتا تھا۔ اس کا ایلچی العادل کے پاس آیا کرتا اور العادل صلح کا پیغام سلطان ایوبی تک پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے مطالبات یہ تھے کہ بیت المقدس، جسے وہ یروشلم کہتے تھے، انہیں دے دیا جائے، صلیب الصلبوت انہیں واپس دے دی جائے، اور صلیبی جن علاقوں پر ہتین کی جنگ سے پہلے قابض ہو چکے تھے وہ علاقے صلیبیوں کو واپس دے دیے جائیں۔ سلطان ایوبی یروشلم کا نام سن کر بھڑک اٹھتا تھا، تاہم اس نے العادل کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ رچرڈ کے ساتھ صلح کی بات چیت جاری رکھے۔ تقریباً تمام مورخین لکھتے ہیں کہ رچرڈ اور العادل دوست بن گئے تھے، اور العادل جب رچرڈ کے پاس جاتا یا رچرڈ اسے ملنے آتا تو رچرڈ کی بہن جوانا بھی ساتھ ہوتی تھی۔ اس دوستی کے باوجود العادل رچرڈ کی شرائط تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔
ان ملاقاتوں کے ساتھ اقرا کی جنگ جاری تھی، خونریزی بڑھتی جا رہی تھی اور اقرا والوں کی حالت بہت ہی بری ہوتی جا رہی تھی۔ محاصرہ کرنے والوں میں دوسرے صلیبی بادشاہ بھی تھے، جن میں قابل ذکر فرانس کا بادشاہ تھا، انگلستان کا بادشاہ رچرڈ ان سب کا لیڈر بن گیا تھا۔ میں نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے کہ اس نے میری محبت قبول کر لی ہے، جوانا نے اپنے بھائی رچرڈ سے کہا، لیکن میں نے اس میں یہ کمزوری نہیں دیکھی جو آپ بتاتے تھے کہ ہر مسلمان امیر اور حاکم میں پائی جاتی ہے۔ وہ میرے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، لیکن اپنا مذہب چھوڑنے کے بجائے مجھے اسلام قبول کرنے کو کہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنا جادو اس طرح نہیں چلایا جس طرح اس فن کی ماہر لڑکیاں چلاتی رہتی ہیں۔ رچرڈ نے کہا، یہ میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ العادل کردار کا پکا ہے۔ میں اسے کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو عیسائیت قبول کر لے اور اپنے بھائی سے کہے کہ ساحلی علاقہ اسے دے دے جس پر اس کی اور تمہاری حکمرانی ہوگی۔ اس نے جواب دیا کہ اپنا مذہب ترک کرنا ہوتا تو اتنے خون خرابے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میری بہن کو پسند کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اپنی بہن سے پوچھو، میں اسے اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا وہ مجھے چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ان کے میل ملاقات اور محبت پر کوئی اعتراض نہیں، شکار جال میں آ گیا ہے، اب یہ تمہارا کمال ہوگا کہ اسے شیشے میں اتار لو۔ مجھے یاد آیا، جوانا نے کہا، میری دونوں خادمائیں کہیں نظر نہیں آ رہیں، رات یہیں تھیں، صبح سے غائب ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اب غائب ہی رہیں گی۔ رچرڈ نے کہا، وہ مسلمان تھیں۔ وہ سسلی کی مسلمان تھیں، جوانا نے کہا، اور وہ اس وقت سے میرے ساتھ تھیں جب میری شادی ہوئی اور میں سسلی گئی تھی۔ مسلمان کہیں کا بھی رہنے والا کیوں نہ ہو، سب کا جذبہ ایک سا ہوتا ہے۔ رچرڈ نے کہا، اسی لیے ہم اس قوم کو خطرناک سمجھتے ہیں اور ہم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کا اتحاد ٹوٹ جائے۔ ان دونوں نے یہاں آ کر دیکھا کہ ہم ان کی قوم کے خلاف لڑ رہے ہیں تو ان کے پاس چلی گئی۔ رچرڈ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس وقت یہ دونوں عورتیں سلطان ایوبی کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ ان کی چھان بین کر کے انہیں سلطان کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے سلطان سے ملنے کی خواہش کی تھی اور کہا تھا کہ وہ کچھ باتیں صرف سلطان کو بتانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ سسلی میں جنی پلی ہیں اور لڑکپن میں شاہی محل میں ملازم ہو گئی تھیں۔ جب جوانا بادشاہ کی بیوی بن کر آ گئی تو ان دونوں کی جسمانی چستی اور اچھی شکل و صورت کی وجہ سے جوانا کی خاص خادمائیں بنا دیا گیا۔ سسلی میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس لیے وہاں اسلام زندہ تھا۔ ان دونوں کو بھی اپنا مذہب یاد رہا۔ جوانا بیوہ ہو گئی تو شہنشاہ رچرڈ آ گیا۔ وہ جوانا کو اپنے ساتھ لایا تو ان دونوں کو بھی ساتھ آنا پڑا۔ یہاں انہوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑتے دیکھا تو کفار کی نوکری سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ یہ دونوں عورتیں صرف جسمانی طور پر ہی چست اور چالاک نہیں تھیں، ذہنی طور پر بھی ہوشیار تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ جوانا رچرڈ کی منگیتر کو بتا رہی تھی کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل کو پھانس لیا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ العادل کے دل میں اس کی اور اس کے دل میں العادل کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اور اگر العادل نے اپنا مذہب ترک کر دیا تو ان کی شادی ہو جائے گی، پھر صلاح الدین ایوبی کو مارنا اور یروشلم پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان عورتوں نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ العادل اور جوانا کہیں ملتے ملاتے بھی ہیں۔ یہ خبر سلطان ایوبی تک پہنچانے کے لیے دونوں عورتیں وہاں سے بھاگ آئیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں ان عورتوں کے نام نہیں لکھے۔ یہ لکھا ہے کہ سلطان ایوبی نے ان دونوں کو نہایت عزت و احترام اور انعام و اکرام کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ سلطان ایوبی ان عورتوں کی اطلاع پر تو یقین کر لیا، لیکن اسے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سگا بھائی اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ اسے اپنے ہر سالار پر اعتماد تھا، لیکن العادل اور اپنے دو بیٹوں الفضل اور الظاہر کی موجودگی میں وہ بہت سی پریشانیوں سے آزاد تھا۔ صلیبیوں پر عقب سے جو حملے کیے جاتے تھے ان کی قیادت یہ تینوں کرتے یا وہ خود کرتا تھا۔ اس کے علاوہ العادل ہی صلیبی حکمرانوں خصوصاً رچرڈ سے ملتا اور بات چیت کرتا تھا۔ تاہم اس نے العادل کے ساتھ بات کر لینا مناسب سمجھا، مگر اقرا کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی کمک آ رہی تھی، العادل کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے متعلق سلطان ایوبی کو یہی اطلاعیں ملتی تھیں کہ آج اس نے فلاں جگہ حملہ کیا ہے اور آج فلاں جگہ۔ سلطان ایوبی کو اپنے بیٹے بھی نہیں ملتے تھے۔ اب تو اس کی اپنی یہ حالت تھی کہ صحت کی خرابی کے باوجود جنگ میں شریک رہتا تھا۔
اقرا کی دیوار ایک جگہ سے مسلسل سنگ باری سے گر پڑی تھی۔ صلیبی وہاں سے اندر جانے کی کوشش کرتے تو مسلمان جانوں کی بازی لگا کر انہیں روکتے رہتے۔ دور سے نظر آنے لگا تھا کہ یہ شگاف دونوں فریقوں کی لاشوں سے بھرتا جا رہا ہے۔ آخر اندر سے کبوتر یہ پیغام لایا کہ اگر کل تک ہمیں مدد نہ پہنچی یا آپ نے باہر سے محاصرہ توڑنے کی کوشش نہ کی تو ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، کیونکہ شہریوں کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ شہر جل رہا ہے اور فوج تھوڑی رہ گئی ہے، اور جو رہ گئی ہے وہ مسلسل 2 سال بغیر آرام کیے لڑ لڑ کر لاشیں بن گئی ہیں۔ سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے اسی وقت اپنے تمام تر دستے یکجا کر کے بڑا ہی شدید حملہ کیا۔ ایسی خون ریزی ہوئی کہ تاریخ کے ورق پھڑ پھڑانے لگے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انسانی ذہن ایسی خون ریزی کے تصور میں نہیں لا سکتا۔ رات کو بھی مسلمانوں نے صلیبیوں کو چین نہ لینے دیا۔ آدھی رات کے بعد سلطان ایوبی اس طرح اپنے خیمے میں آیا اور پلنگ پر گرا جیسے اس کا جسم زخموں سے چور ہو گیا ہو۔ اس نے ہامتی کامتی آواز میں حکم دیا کہ صبح پھر ایسا ہی حملہ ہوگا، مگر صبح کی روشنی نے اسے جو منظر دکھایا اس سے اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اقرا کی دیواروں پر صلیبیوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ صلیبیوں کا لشکر شگاف سے اندر جا رہا تھا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ تاریخ 17 جمادی الثانی 586 ہجری 12 جولائی 1192 عیسوی تھی۔ المشطوب اور قراشوش نے صلیبیوں سے شرائط طے کر لی تھیں۔ اس کے باوجود سلطان ایوبی کو یہ منظر بھی دیکھنا پڑا کہ فرنگی تقریباً 3000 مسلمان قیدیوں کو رسوں سے باندھے اقرا سے باہر لائے۔ ان میں فوجی بھی تھے اور شہری بھی۔ انہیں ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور چاروں طرف سے صلیبیوں کی فوج کے سوار اور پیادہ دستوں نے ان بندھے ہوئے نہتے قیدیوں پر حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی کی فوج کو بالکل توقع نہیں تھی کہ صلیبی اس قدر درندگی اور ذلت کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب صلیبی فوج قیدیوں پر ٹوٹ پڑی، مسلمان فوج کسی کے حکم کے بغیر اٹھ دوڑی اور صلیبیوں پر پورے قہر سے حملہ کیا، مگر تمام قیدی شہید کیے جا چکے تھے۔ دونوں فوجوں میں بڑا سخت تصادم ہوا۔ اس دوران رچرڈ پر بھی سلطان ایوبی کی طرح بیماری کے شدید حملے ہوئے۔ دنیائے صلیب کو اس پر بڑا ہی بھروسہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شیر دل تھا، مگر اقرا کے محاصرے میں جہاں وہ کامیاب ہوا تھا وہاں اس کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ مسلمان اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں۔ اس کی منزل اب بیت المقدس تھی۔ اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ کوچ کیا۔ آگے اسقلان اور خیفہ جیسے بڑے شہر اور قلعے تھے۔ سلطان ایوبی نے اس کا ارادہ بھانپ لیا۔ وہ ان شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر کے یہاں اپنے اڈے بنانا اور بیت المقدس پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ سلطان ایوبی نے بیت المقدس کی خاطر بہت بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حکم دیا، اسقلان کو تباہ کر دو، قلعے اور شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دو۔ سالاروں اور مشیروں پر سختہ طاری ہو گیا۔ اتنا بڑا شہر، اتنا مضبوط قلعہ۔ سلطان ایوبی نے گرج کر کہا، شہر پھر آباد ہو جائیں گے، انسان پیدا ہوتے رہیں گے، مگر بیت المقدس کو صلیبیوں سے بچائے رکھنے کے لیے صلاح الدین ایوبی شاید پھر پیدا نہ ہو۔ اپنے تمام شہر اور بچے مسجد اقصیٰ پر قربان کر دو۔ سلطان ایوبی بے شک جذباتی ہو گیا تھا، لیکن اس نے فن حرب و ضرب اور حقائق سے چشم پوشی نہ کی۔ اپنے چھاپہ مار دستوں کو صلیبی لشکر کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ دستے بکھر کر رچرڈ کی لشکر پر جو کوچ کر رہا تھا عقبی حصے میں شبخون مارتے اور غائب ہو جاتے۔ اس طرح اس لشکر کا کوچ بہت ہی سست رہا۔ دشمن کی رسد محفوظ نہ رہی۔ رچرڈ اسقلان جا رہا تھا۔ وہاں پہنچا تو قلعہ اور شہر ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے۔ وہاں جو مسلمان فوج تھی اسے بیت المقدس کے دفاع کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ رچرڈ کے راستے میں جتنے قلعے آئے وہ سب مسمار ہو چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رچرڈ کا دماغ خراب ہونے لگا تھا کہ مسلمان ایسی قربانی بھی دے سکتے ہیں۔ وہ جان گیا کہ بیت المقدس پر قبضہ آسان نہیں۔ اس پر یہ افتاد بھی پڑی کہ فرانس کا بادشاہ اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ انہوں نے اقرا تو لے لیا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کامیابی میں ان کی کمر توڑ دی تھی۔ سلطان ایوبی کو اقرا کے ہاتھ سے نکل جانے کا بہت افسوس تھا، لیکن اس کی یہ چال کامیاب تھی کہ اس نے صلیبیوں کی جنگی طاقت کا گھمنڈ توڑ دیا تھا۔ اس نے اب پھر اپنا مخصوص طریقہ جنگ شروع کر دیا تھا۔ یہ شبخونوں اور چھاپوں کا سلسلہ تھا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمان چھاپہ مار
رات کی تاریکی میں طوفان کی طرح آتے اور صلیبی فوج کے عقبی حصے پر شبخون مار کر بے تحاشا نقصان کرتے اور غائب ہو جاتے تھے۔ اس طرح صلیبیوں کے لیے 1 ماہ کا سفر 3 ماہ کا ہو جاتا تھا۔ سلطان ایوبی نے صلیبیوں کے کوچ کی رفتار سست کر کے بیت المقدس کا دفاع مضبوط کر لیا۔ جوانا کچھ کرو، صلیب کی خاطر کچھ کرو، رچرڈ نے اپنی بہن سے کہا۔ العادل کو ہاتھ میں لو، ہم لڑ کر بیت المقدس نہیں لے سکتے۔ وہ مجھے چاہتا ہے، جوانا نے جواب دیا۔ کوچ کے دوران بھی میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھے والہانہ طور پر چاہنے لگا ہے، لیکن کہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ میری کوئی شرط ماننے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ادھر سلطان ایوبی نے العادل اپنے بیٹوں اور سالاروں کو بلا رکھا تھا۔ اس کی زبان پر اب 2 ہی لفظ رہتے تھے، اسلام، بیت المقدس۔ اس نے ان سب کو بیت المقدس کے دفاع کی ہدایات دیں۔ کانفرنس کے بعد العادل اسے تنہائی میں ملا اور کہا، رچرڈ مجھے اپنی بہن پیش کر رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا مذہب ترک کر دوں۔ تمہیں اسلام سے زیادہ محبت ہے یا رچرڈ کی بہن سے؟ دونوں سے۔ تو اسے اپنے مذہب میں لاؤ اور شادی کر لو۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اجازت دیتا ہوں۔ میں آپ سے شادی کی اجازت لینے نہیں آیا۔ العادل نے کہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رچرڈ جیسا دلیر اور جنگجو بادشاہ بھی ان ذلیل ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بہن اچھی لگتی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے مذہب سے غداری نہیں کروں گا، اور وہ بھی اپنے مذہب سے غداری نہیں کرے گی۔ جائے جہنم میں، العادل نے کہا، ان حربوں سے رچرڈ بیت المقدس نہیں لے سکے گا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ یورپی مورخوں نے رچرڈ کی اس حرکت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رچرڈ نے اس شرط پر اپنی بہن العادل کو پیش کی تھی کہ وہ عیسائی ہو جائے، لیکن رچرڈ کی بہن نے العادل کو دھتکار دیا تھا۔ یہ پردہ اسی وقت چاک ہو گیا تھا، وہ اس طرح کہ رچرڈ بیت المقدس کے قریب جا کر خیمہ زن ہوا۔ یہاں اقرا کی جنگ سے زیادہ خون ریز معرکوں کی توقع تھی، لیکن رچرڈ نے اپنی وہی شرائط پیش کرنی شروع کر دی جو پہلے کر چکا تھا۔ ایک بار سلطان ایوبی نے اس کے ایلچی کی بے عزتی کر دی اور اسے فوراً واپس چلے جانے کو کہہ دیا۔ اس دوران سلطان ایوبی کو پتہ چلا کہ رچرڈ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا ہے کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ سلطان ایوبی رات کو اپنے خیمے سے نکلا اور رچرڈ کے خیموں کا رخ کر لیا۔ اس نے صرف العادل کو بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ العادل نے ہنس کر کہا کہ فلاں جگہ رچرڈ کی بہن میرے انتظار میں کھڑی ہوگی، اسے بھی ساتھ لے جانا۔ جوانا وہاں کھڑی تھی۔ اس نے گھوڑوں کے قدموں کی آہٹ سنی تو دوڑ کر آئی اور بولی، تم آ گئے العادل۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اترا اور جوانا کو گھوڑے پر بٹھا کر خاموشی سے رچرڈ کی خیمے کی طرف چل پڑا۔ جوانا کچھ کہہ رہی تھی۔ سلطان ایوبی نے عربی زبان میں کہا، تمہاری زبان میرا بھائی سمجھ سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا۔ یہ جوانا نہ سمجھی۔ سلطان ایوبی رچرڈ کے خیمے میں داخل ہوا۔ رچرڈ واقعی سخت بیمار تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنا ترجمان بلا لیا۔ سلطان ایوبی نے پہلی بات یہی کہی، اپنی بہن کو سنبھالو، میرا بھائی اپنا مذہب ترک نہیں کرے گا، اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں تکلیف کیا ہے، میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں مرتا دیکھ کر میں حملہ کر دوں گا، صحت یاب ہو جاؤ گے تو دیکھا جائے گا۔ رچرڈ حیرت سے اٹھ بیٹھا اور بے ساختہ بولا، تم عظیم ہو صلاح الدین، تم سچے جنگجو ہو۔ اس نے اپنی تکلیف بتائی۔ سلطان ایوبی نے کہا، ہمارے علاقے میں بیمار ہونے والے کو ہمارے ہی طبیب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جس طرح انگلستان کی فوج یہاں آ کر بیمار ہو جاتی ہے، اسی طرح تمہارے ڈاکٹر بھی یہاں آ کر اناڑی ہو جاتے ہیں۔ میں اپنا طبیب بھیجوں گا۔ صلاح الدین، ہم کب تک ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں گے؟ رچرڈ نے کہا، آؤ صلح اور دوستی کر لیں، لیکن میں دوستی کی وہ قیمت نہیں دوں گا جو تم مانگ رہے ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم خون خرابے سے ڈرتے ہو، بیت المقدس کی خاطر میری پوری قوم اپنا خون قربان کر دے گی۔ وہاں سے واپس آ کر سلطان ایوبی نے اپنا طبیب رچرڈ کے علاج کے لیے بھیجا۔ اسے صحت یاب ہوتے ہوتے بہت دن گزر گئے۔ سلطان ایوبی جنگ کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن حملے کے بجائے رچرڈ کی طرف سے صلح کی نئی شرطیں آئیں۔ رچرڈ بیت المقدس سے دستبردار ہو گیا تھا۔
اس نے صرف یہ رعایت مانگی کہ عیسائی زائرین کو بیت المقدس میں داخلے کی اجازت دی جائے اور ساحل کا کچھ علاقہ صلیبیوں کو دے دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے یہ شرائط مان لی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ سلطان ایوبی کی فوج مسلسل لڑ رہی تھی اور شہادت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اب کم تعداد سے اتنی بڑی فوج سے لڑنا ممکن نہیں رہا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے بھی لکھا ہے کہ 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، سپاہی دن رات لڑتے رہے تھے، وہ ذہنی طور پر شل ہو چکے تھے، بعض دستوں میں احتجاج بھی شروع ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی جسمانی طور پر تھکی ہوئی اور ذہنی طور پر مردہ فوج کے بلبوتے پر بیت المقدس کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کر رہا تھا۔ رچرڈ مسلمانوں کی بے خوفی اور جذبے سے گھبرا رہا تھا، اس کی صحت بھی جواب دے گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے اپنے ملک میں اس کے مخالفین سر اٹھا رہے تھے، انگلستان کا تخت و تاج خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس معاہدے پر 3 ستمبر 1192 عیسوی 22 شعبان 588 ہجری کے روز دستخط ہوئے۔ رچرڈ 9 اکتوبر 1192 عیسوی کے روز اپنی فوج کے ساتھ انگلستان کے لیے روانہ ہوا۔ اس معاہدے کی میعاد 3 سال مقرر کی گئی۔ رچرڈ نے بوقت رخصت سلطان ایوبی کو پیغام بھیجا کہ میں معاہدے کی میعاد گزرنے کے بعد یروشلم فتح کرنے آؤں گا۔ اس کے بعد کوئی صلیبی بیت المقدس کو فتح نہ کر سکا۔ اس صدی میں جون 1967 ہجری میں عربوں کی بے اتفاقی نے اور ان کی انہی کمزوریوں نے جو کفار سلطان ایوبی کے دور میں مسلمان امرا میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ رچرڈ کی روانگی کے بعد سلطان ایوبی نے اعلان کیا کہ اس کی فوج کے جو افراد حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اپنے نام دے دے، انہیں سرکاری انتظامات کے تحت حج کے لیے بھیجا جائے گا۔ فہرستیں تیار ہو گئیں اور ان سب کو حج کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ خود سلطان ایوبی کی دیرینہ خواہش تھی کہ حج کعبہ کو جائے، مگر جہاد نے اسے مہلت نہ دی، اور جب مہلت ملی تو اس کے پاس سفر خرچ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اسے سرکاری خزانے سے پیسے پیش کیے گئے، جو اس نے یہ کہہ کر قبول نہ کیے کہ یہ خزانہ میرا ذاتی نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو حج کی سعادت سے محروم کر دیا، سرکاری خزانے سے 1 پیسہ نہ لیا۔ مصری واقعہ نگار محمد فرید ابو حدید لکھتا ہے کہ وفات کے وقت سلطان ایوبی کی کل دولت 4 درہم چاندی کے اور 1 ٹکڑا سونے کا تھا، اس کا ذاتی مکان بھی نہیں تھا۔ پھر شمع بجھ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 4 نومبر 1192 عیسوی کے روز بیت المقدس سے دمشق پہنچا۔ اس کے 4 ماہ بعد سلطان خالق حقیقی سے جا ملا۔ دمشق پہنچنے سے وفات تک کا آنکھوں دیکھا حال قاضی بہاؤالدین شداد کے الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بچے دمشق میں تھے، اس نے سستانے کے لیے اسی شہر کو پسند کیا۔ اس کے بچے اسے دیکھ کر تو خوش ہوئے ہی تھے۔ دمشق اور گرد و نواح کے لوگ اپنے فاتح سلطان کو دیکھنے کے لیے ہجوم در ہجوم آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی قوم کی یہ بے تابانہ عقیدت مندی دیکھی تو اگلے ہی روز 5 نومبر بروز جمعرات دربار عام منعقد کیا، جس میں سلطان کو ملنے اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو بیان کرنے کی ہر کسی کو اجازت تھی۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، امیر، غریب، حاکم اور عوام سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے جمع ہو گئے۔ شاعروں نے اس تقریب میں سلطان کی شان میں نظمیں سنائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسلسل جہاد اور سلطنت کی مصروفیات نے نہ دن کو کبھی چین لینے دیا، نہ راتوں کو اطمینان کی نیند سونے دیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بھی نڈھال ہو چکا تھا اور ذہنی طور پر بھی۔ تھکے ہوئے اعصاب کو تازہ دم کرنے کے لیے اس نے دمشق کے علاقے میں ہرنوں کے شکار کو شغل بنا لیا۔ وہ اپنے بھائیوں اور بچوں کے ساتھ شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ روز آرام کر کے مصر چلا جائے گا، مگر دمشق میں بھی سرکاری کاموں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ میں اس وقت بیت المقدس میں وزیر تھا۔ ایک روز دمشق سے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط ملا۔ اس نے مجھے دمشق میں بلایا تھا۔ میں فوراً روانہ ہونے لگا، مگر مسلسل موسلا دھار بارشوں نے راستے کو دلدل بنا دیا تھا۔ اس قدر کیچڑ اور اتنی تیز بارش کہ میں 19 روز بعد بیت المقدس سے نکل سکا۔ میں 23 محرم الحرام بروز جمعہ وہاں سے روانہ ہوا
اور 12 صفر بروز منگل دمشق پہنچا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ملاقات کے کمرے میں امراء اور دیگر حکام سلطان کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو میری آمد کی اطلاع دی گئی۔ اس نے مجھے فوراً اپنے خاص کمرے میں بلا لیا۔ میں جب اس کے سامنے گیا تو وہ بازو پھیلا کر اٹھا اور مجھ سے بغل گیر ہوا۔ میں نے اس کے چہرے پر ایسا اطمینان اور سکون کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اگلے روز اس نے مجھے بلایا۔ اس کے خاص کمرے میں پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کون لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا بیٹا الملک الفضل، چند ایک امراء اور بہت سے دوسرے لوگ آپ کی ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس نے جمال الدین اقبال سے کہا کہ ان لوگوں سے میری طرف سے معذرت کر کے کہہ دو کہ آج میں کسی سے نہیں مل سکوں گا۔ اس نے میرے ساتھ کچھ ضروری باتیں کی اور میں چلا آیا۔ دوسرے دن اس نے مجھے علل صبح بلایا۔ میں گیا تو وہ اپنے باغیچے میں بیٹھا اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کوئی ملاقاتی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ فرانکس کے ایلچی آئے بیٹھے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ فرنگی ایلچیوں کو یہیں بھیج دو۔ اس کے بچے وہاں سے چلے گئے۔ اس کا سب سے چھوٹا بچہ امیر ابو بکر، جس سے سلطان ایوبی کو بہت پیار تھا، وہیں رہا۔ جب فرنگی آئے تو بچے نے ان کے بغیر داڑھیوں کے چہرے اور ان کا لباس دیکھا تو بچہ ڈر کر رونے لگا۔ بچے نے بغیر داڑھی کے کبھی کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے فرنگیوں سے معذرت کی کہ ان کے حلیے کو دیکھ کر بچہ رو پڑا ہے، مگر سلطان نے بچے کو اندر بھیجنے کے بجائے فرنگیوں سے کہا کہ وہ آج ان سے نہیں مل سکے گا۔ اس نے انہیں بغیر بات چیت کیے رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے کہا، جو کچھ پکا ہے لے آؤ۔ اس کے آگے ہلکی پھلکی غذا رکھی گئی جس میں کھیر بھی تھی۔ اس نے بہت تھوڑا کھایا۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس کی بھوک مر چکی ہو۔ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس نے بتایا کہ وہ ملاقاتیں کم کر رہا ہے کیونکہ وہ بدہضمی اور کمزوری محسوس کرتا ہے۔ کھانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، حاجی واپس آ گئے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ راستے میں کیچڑ زیادہ ہے، شاید کل تک حاجی آ جائیں گے۔ سلطان نے کہا، ہم ان کے استقبال کے لیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک حاکم کو بلا کر حکم دیا کہ حاجی آ رہے ہیں اور راستے میں کیچڑ اور پانی ہے، فوراً آدمیوں کو بھیجو اور جس راستے سے حاجی آ رہے ہیں اس راستے سے کیچڑ اور پانی صاف کر دو۔ میں اس سے اجازت لے کر چلا آیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا جوش و خروش اور اس کی مستعدی ماند پڑ گئی تھی۔ دوسرے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حاجیوں کے استقبال کے لیے نکلا۔ میں بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے گیا۔ اس کا بیٹا الملک الافضل بھی تھا۔ لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ سلطان باہر آیا ہے۔ لوگ کام کاج چھوڑ کر اٹھ دوڑے۔ وہ اپنے فاتح سلطان کو قریب سے دیکھنا اور اس سے ہاتھ بھی ملانا چاہتے تھے۔ جب سلطان عقیدت مندوں کے اس بے صبر اور بے قابو ہجوم میں گھر گیا تو اس کے بیٹے الملک الفضل نے گھبراہٹ کے عالم میں مجھے کہا کہ سلطان نے سواری والا لباس نہیں پہن رکھا۔ یہ زیرہ بختر کی قسم کا لباس ہوا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس لباس کے بغیر کبھی باہر نہیں نکلا تھا۔ ہمیں پریشانی ہوئی۔ سلطان کے ساتھ باڈی گارڈ بھی نہیں تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ سلطان ایوبی پر اس سے پہلے قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، اب بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ میں ہجوم کو چیرتا سلطان تک پہنچا اور اسے کہا کہ آپ اپنے مخصوص لباس میں نہیں ہیں۔ وہ اس طرح چونکا جیسے نیند سے جگا دیا گیا ہو۔ اس نے کہا کہ میرا لباس یہیں لایا جائے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اسے لباس لا دیتا۔ مجھے کچھ زیادہ ہی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں، کیا کوئی ایسا راستہ ہے جہاں لوگ کم ہوں اور آپ واپس جا سکیں؟ اس نے کہا کہ ایک راستہ ہے۔ اس نے گھوڑا اس رخ کو موڑ لیا۔ لوگوں کا ہجوم بے پناہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑا باغوں کے درمیانی راستے پر ڈال دیا۔ میں اور الملک الافضل اس کے ساتھ تھے۔ میرا دل بوجھل تھا۔ میں اس کی جان کو بھی خطرے میں محسوس کر رہا تھا اور اس کی صحت کو بھی۔ ہم المینا کے چشمے سے ہوتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے۔ جمعہ کی شام سلطان ایوبی نے غیر معمولی کمزوری محسوس کی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے اسے بخار ہو گیا۔ یہ صفرادی بخار تھا جو جسم کے اندر زیادہ تھا، باہر کم لگتا تھا۔
صبح 21 فروری 1193 عیسوی وہ نقاہت سے نڈھال ہو چکا تھا۔ جسم کو ہاتھ لگانے سے حرارت کم لگتی تھی۔ میں اسے دیکھنے گیا۔ اس کا بیٹا الملک الافضل اس کے پاس تھا۔ سلطان نے بتایا کہ اس نے رات بڑی تکلیف میں گزاری ہے۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ ہم نے گپ شپ میں ان کا ساتھ دیا۔ اس سے اس کی مزاجی شگفتگی بحال ہو گئی۔ دن کے دوسرے پہر تک وہ خاصا بہتر ہو گیا۔ ہم وہاں سے اٹھنے لگے تو اس نے کہا کہ الملک الافضل کے ساتھ کھانا کھا کر جائیں۔ میرے ساتھ قاضی الافضل بھی تھا۔ وہ کسی اور کے ہاں کھانا کھانے کا عادی نہ تھا۔ وہ معذرت کر کے چلا گیا۔ میں کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ صلاح الدین ایوبی سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے میں اپنا دل سلطان کے پاس چھوڑ چلا ہوں۔ کھانے کے کمرے میں گیا۔ دسترخوان بچھ چکا تھا۔ بہت سے افراد بیٹھے تھے۔ الملک الافضل اپنے باپ کی جگہ بیٹھا تھا۔ بے شک الافضل سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا، لیکن سلطان کی جگہ بیٹے کو بیٹھا دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ کھانے پر جو لوگ بیٹھے تھے ان کی بھی جذباتی حالت میرے جیسی تھی۔ ان میں سے بعض کے تو آنسو نکل آئے۔ اس روز کے بعد سلطان ایوبی کی صحت بگڑتی چلی گئی۔ میں اور قاضی الفضل روزانہ کئی بار اس کمرے میں جاتے تھے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار پڑا تھا۔ اسے تکلیف میں ذرا سا بھی افاقہ ہوتا تو ہمارے ساتھ باتیں کرتا تھا، ورنہ اکثر یوں ہوتا کہ وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہتا اور ہم اسے دیکھتے رہتے۔ اس کی جان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اس کا طبیب خاص غیر حاضر تھا۔ قاضی بہاؤالدین نے یہ نہیں لکھا کہ طبیب خاص کہاں چلا گیا تھا۔ سلطان کا علاج 4 طبیب مل کر رہے تھے، مگر مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ بیماری کے چوتھے روز 4 طبیبوں نے فیصلہ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جسم سے خون نکال دیا جائے۔ اسی وقت سلطان کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور اس کے بعض اہم غدود بیکار ہو گئے۔ اس سے اس کے جسم میں اندر کی رطوبتیں خشک ہونے لگیں۔ سلطان ایوبی نقاہت کی آخری حد تک جا پہنچا۔ چھٹے دن ہم نے اسے سہارا دے کر بٹھایا، اسے ایک دوائی دی، جس کے بعد ہلکا گرم پانی پینا ضروری تھا۔ پانی لایا گیا، اسے ہلکا گرم ہونا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی کے منہ سے پیالہ لگایا گیا تو اس نے کہا کہ پانی بہت گرم ہے۔ اس نے نہ پیا۔ پانی ذرا ٹھنڈا کر کے لایا گیا تو سلطان نے کہا کہ یہ بالکل ٹھنڈا ہے۔ اس نے غصے یا خفگی کا اظہار نہ کیا، مایوسی کے لہجے میں اتنا ہی کہا، او خدا، کوئی بھی نہیں جو مجھے ہلکا گرم پانی دے سکے۔ میری اور الفضل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دنیائے صلیب پر دہشت طاری کر دینے والا انسان بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ ہم دونوں دوسرے کمرے میں آ گئے۔ قاضی الفضل نے کہا، قوم کتنے عظیم انسان سے محروم ہو جائے گی۔ بخدا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پانی کا یہ پیالہ اس کے سر پر دے مارتا، جو اس کی پسند کا پانی نہیں لایا تھا۔ 7ویں اور 8ویں روز صلاح الدین کی حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ اس کا ذہن بھٹکنے لگا۔ 9ویں روز اس پر غشی طاری ہو گئی۔ وہ پانی بھی نہ پی سکا۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ سلطان ایوبی کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ تمام شہر پر موت کی اداسی طاری ہو گئی۔ ہر جگہ اور ہر زبان پر اس کی صحت یابی کی دعائیں تھیں۔ تاجر اور سوداگر ایسے ڈرے کہ انہوں نے بازاروں سے اپنا مال اٹھانا شروع کر دیا۔ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہر ایک فرد کس طرح اداس اور کتنا پریشان تھا۔ میں اور قاضی الفضل رات کا پہلا پہر سلطان ایوبی کے پاس رہتے اور اسے دیکھتے رہتے تھے۔ وہ بول اور دیکھ نہیں سکتا تھا۔ باقی رات ہم باہر کھڑے رہتے۔ کوئی اندر سے آتا تو اس سے پوچھ لیتے کہ سلطان کی حالت کیسی ہے۔ ہم جب الگ صبح وہاں سے باہر نکلتے تو باہر لوگوں کا ہجوم کھڑا دیکھتے۔ اب لوگ ہم سے یہ پوچھنے سے بھی ڈرتے تھے کہ سلطان کی صحت کیسی ہے۔ وہ ہمارے چہروں سے جان لیتے تھے کہ سلطان کی حالت ٹھیک نہیں۔ ہجوم چپ چاپ ہمیں دیکھتا اور ہم ہجوم کو دیکھ کر سر جھکا لیتے تھے۔ 10ویں روز طبیبوں نے اسے انتڑیاں صاف کرنے والی دوا دی، جس سے اسے کچھ افاقہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب سب کو پتہ چلا کہ سلطان ایوبی نے جو کا پانی پیا ہے تو سب نے خوشی منائی۔ اس رات ہم چند گھنٹے اس کے پاس جانے کا انتظار کرتے رہے، لیکن محل میں چلے گئے
جہاں جمال الدین اقبال بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے صلاح الدین کی حالت پوچھی۔ وہ اندر چلا گیا اور توران شاہ سے پوچھ کر ہمیں بتایا کہ سلطان کے دونوں پھیپھڑوں میں نمی اور ہوا آنے جانے لگی ہے۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہم نے جمال الدین سے کہا کہ خود جا کر دیکھے کہ باقی جسم پر پسینے کے آثار ہیں یا نہیں۔ اس نے اندر جا کر دیکھا اور واپس آ کر بتایا کہ پسینہ بہت آ رہا ہے۔ یہ ایک خوشخبری تھی۔ ہم سکون اور اطمینان سے چلے آئے۔ دوسرے دن جو منگل کا دن سفر کی 26 تاریخ اور سلطان صلاح الدین کی علالت کا 11واں روز تھا، ہم سلطان کو دیکھنے گئے، اندر نہ جا سکے۔ ہمیں بتایا گیا کہ پسینہ اس قدر زیادہ نکل رہا ہے کہ بستر میں سے ہوتا ہوا فرش پر ٹپک رہا ہے۔ یہ خبر اچھی نہیں تھی۔ جسم کی رطوبت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ طبیبوں نے حیرت سے بتایا کہ جسم اندر سے خشک ہو جانے کے باوجود سلطان کے جسم میں بھی توانائی موجود ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الافضل نے دیکھا کہ سلطان کی صحت یابی کی کوئی امید نہیں رہی، تو اس نے عمرہ اور وزراء سے حلف وفاداری لینے کا فوری انتظام کیا۔ اس نے تمام قاضیوں کو رضوان محل میں بلا لیا اور انہیں کہا کہ نئے حلف کا مسودہ تیار کریں، جس میں صلاح الدین ایوبی جب تک زندہ ہے اس کی وفاداری کا حلف نامہ ہو، اور ان کی وفات کے بعد الملک الافضل کی وفاداری کا۔ الافضل نے معذرت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا حلف نامہ کبھی تیار نہ کراتا، لیکن سلطان کی حالت تشویشناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حلف نامہ تیار ہو گیا۔ دوسرے دن حلف اٹھانے کے لیے متعلقہ عمرہ وزراء کو بلایا گیا۔ سب سے پہلے دمشق کے گورنر سعد الدین مسعود نے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد نصر الدین آیا جو سیہون کا گورنر تھا۔ اس نے اس شرط پر حلف اٹھایا کہ جس قلعے کا وہ گورنر ہے وہ سلطان ایوبی کی وفات کے بعد اس کی یعنی نصر الدین کی ذاتی ملکیت سمجھا جائے گا۔ تمام عمرہ وزراء اور گورنروں نے حلف اٹھا لیا۔ 2-3 نے اپنی شرائط منوا کر حلف اٹھائے۔ حلف نامے کے الفاظ یہ تھے: اس لمحے سے میں متحدہ مقصد کی خاطر الملک النصر یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کا وفادار ہوں، جب تک کہ وہ زندہ ہے۔ اس کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے انتھک اور مسلسل کوشش کرتا رہوں گا۔ اس کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنی تلوار اور اپنی فوج اور اپنی رعایا کو وقف کیے رکھوں گا۔ میں اس کا ہر حکم مانوں گا اور اس کی ہر خواہش کی تکمیل کروں گا۔ میں خدا کو گواہ ٹھہرا کر اعلان کرتا ہوں کہ سلطان کے بعد میں یہی وفاداری اس کے بیٹے الافضل کے لیے وقف کر دوں گا، اور اس کے بعد الافضل کے بیٹوں کے لیے۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس کے احکام کی تکمیل کروں گا۔ اس کے لیے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی تلوار اور اپنی فوج کو وقف کیے رکھوں گا۔ میں اپنے حلف وفاداری میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں۔ حلف نامے کی دوسری شق یہ تھی: اگر میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کروں تو میں حلفیہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں اس خلاف ورزی کی بنا پر میری بیویاں مطلقہ ہو جائیں، یعنی بیویاں میری نہیں رہیں گی، اور مجھے تمام ذاتی اور سرکاری خادموں سے محروم کر دیا جائے گا، اور مجھے لازم ہوگا کہ میں ننگے پاؤں یا پیادہ حج کعبہ کو جاؤں۔ 26 صفر 579 ہجری 3 مارچ 1193 عیسوی منگل کی شام تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیماری کا 11واں روز۔ اس کی توانائی بالکل ختم ہو گئی اور امید دم توڑ گئی۔ رات کو ایسے وقت مجھے قاضی الفضل اور ابن زکی کو بلایا گیا جس وقت پہلے کبھی نہیں بلایا گیا تھا۔ ابن زکی کا پورا نام ابو المعالی محمد محی الدین تھا اور ابن زکی کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ قانون، علم اور سائنس کا عالم تھا۔ صلاح الدین ایوبی اس کا بہت احترام کرتا تھا۔ جب سلطان ایوبی نے یروشلم فتح کیا تو مسجد اقصی میں پہلے جمعے کا خطبہ دینے کے لیے سلطان ایوبی نے اسی کو منتخب کیا تھا۔ بعد میں اسے دمشق کا قاضی مقرر کر دیا گیا تھا۔ ہم گئے تو الملک الافضل نے کہا کہ ہم تینوں ساری رات اس کے ساتھ رہیں۔ وہ سوگوار اور گھبرایا ہوا تھا۔ قاضی الفضل نے اعتراض کیا اور کہا کہ رات بھر لوگ باہر کھڑے سلطان کی صحت کی خبر سننے کا انتظار کرتے ہیں،
اگر ہم ساری رات اندر رہے تو وہ کچھ اور سمجھ لیں گے اور شہر میں غلط خبر پھیل جائے گی۔ الافضل سمجھ گیا، اس نے کہا کہ ہم لوگ چلے جائیں۔ ہمارے بجائے اس نے امام ابو جعفر کو اس مقصد کے لیے بلا لیا کہ اگر رات کو صلاح الدین پر نظر کا عالم طاری ہو گیا تو امام اس کے سرحانے قرآن پڑھے گا۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ اس کے بعد امام ابو جعفر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آخری رات کی جو رویداد سنائی وہ میں تحریر کرتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس نے سلطان کے سرحانے قرآن خوانی کی۔ اس دوران سلطان پر کبھی غشی طاری ہو جاتی، کبھی ہوش میں آ جاتا اور کبھی اس کا ذہن بھٹک جاتا۔ آدھی رات کے بعد 27 صفر 579 عیسوی ہجری 4 مارچ 1193 عیسوی کی تاریخ ہو چکی تھی۔ امام ابو جعفر نے بتایا، میں 22ویں پارے کی سورہ الحج پڑھ رہا تھا۔ میں نے جب پڑھا خدا ہی قادر مطلق ہے، برحق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نحیف سی سرگوشی سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے فوراً بعد صبح کی اذان سنائی دی۔ میں نے قرآن بند کر دیا۔ اذان ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نہایت سکون اور اطمینان سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ امام ابو جعفر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اذان شروع ہوئی تو وہ ایک آیت پڑھ رہا تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سلطان ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس کا چہرہ دمک اٹھا اور اسی کیفیت میں اپنے خدا کے حضور گیا۔ میں جب پہنچا اس وقت صلاح الدین فوت ہو چکا تھا۔ خلفائے راشدین کے بعد اگر قوم پر کوئی کاری ضرب پڑی ہے تو وہ سلطان ایوبی کے انتقال کی تھی۔ قلعہ شہر، وہاں کے لوگوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر غم کی ایسی گھٹا چھا گئی جو صرف خدا جانتا ہے کہ کتنی گہری تھی۔ میں نے لوگوں کو اکثر کہتے سنا کہ انہیں جو شخص سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن میں نے کبھی کسی کو کسی کے لیے جان قربان کرتے نہیں دیکھا۔ البتہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سلطان ایوبی کی زندگی کی آخری رات ہم سے کوئی پوچھتا کہ سلطان ایوبی کی جگہ کون مرنے کو تیار ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی جانیں قربان کر کے سلطان ایوبی کو زندہ رکھتے۔ اس روز شہر میں جسے دیکھا بے اختیار آنسو بہاتے دیکھا۔ لوگ رونے کے سوا کچھ اور سوچتے ہی نہیں تھے۔ کسی شاعر کو مرثیہ سنانے کی اجازت نہ دی گئی۔ کسی امام، کسی قاضی اور کسی عالم نے لوگوں کو صبر کی تلقین نہ کی۔ وہ خود رو رہے تھے، ہچکیاں لے رہے تھے۔ صلاح الدین کے بیٹے روتے چیختے گلیوں میں نکل گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت سلطان ایوبی کی میت کو آخری غسل دے کر کفن پہنایا جا چکا تھا۔ غسل عدالت کے ایک اہلکار الدلائی نے دیا تھا۔ غسل کے لیے مجھے کہا گیا تھا مگر میرا دل اتنا مضبوط نہ تھا، میں نے انکار کر دیا۔ میت باہر لا کر رکھی گئی۔ جنازے پر جو کپڑا ڈالا گیا وہ قاضی الفضل نے دیا تھا۔ جب جنازہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تو مردوں کی دھاڑیں اور عورتوں کی چیخوں سے آسمان کا جگر چاک ہونے لگا۔ دمشق کی عورتوں کے بین سنے نہیں جاتے تھے۔ قاضی محی الدین ابن زکی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ جنازے میں کتنے لوگ تھے، البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ سب نماز جنازہ میں کھڑے تھے، مگر نماز پڑھنے کے بجائے سب ہچکیاں لے رہے تھے اور بعض بے قابو ہو کر دھاڑے مار اٹھتے تھے۔ ارد گرد عورتوں کا بے انداز ہجوم بین کر رہا تھا۔ نماز جنازہ کے بعد میت باغیچے کے اس مکان میں رکھی گئی جہاں مرحوم نے علالت کے دن گزارے تھے۔ عصر سے کچھ پہلے سلطان ایوبی کو قبر میں اتار دیا گیا۔ لوگ گھروں کو واپس گئے تو یوں لگتا تھا جیسے لاشوں کا ہجوم چلا جا رہا ہو۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر پر قرآن خوانی کرتا رہا۔ منقع بہاؤالدین ابن شداد نے یہ یادداشتیں
خلیفہ کی اجازت سے قلم بند کی ہیں اور اس تحریر کو الملک النصر ابو ظفر یوسف ابن نجم ایوب صلاح الدین ایوبی کی وفات پر ختم کیا ہے۔ خدا اس پر رحمت فرمائے۔ اس تحریر سے میرا مقصد خدا کی خوشنودی ہے، اور میرا مقصود بھی یہی ہے کہ اسے یاد رکھو جو نیک تھا، اور صرف نیکی پر دھیان رکھو۔ ان یادداشتوں کے بعد یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سلطان ایوبی کی ایک خواہش یہ تھی کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کریں۔ اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے فریضے کے بعد فریضہ حج ادا کرے، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ اس کی ذاتی جیب خالی تھی۔ ہلال نو کی دارانتی سے فصل صلیبی کاٹنے والا مرد مجاہد، مصر، شام اور فلسطین کا سلطان، جس کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے، وہ اتنا غریب تھا کہ حج کو نہ جا سکا، اور اسے جو کفن پہنایا گیا تھا وہ قاضی بہاؤالدین شداد، قاضی الفضل ابن زکی نے درپردہ پیسے جمع کر کے خریدا تھا۔ آج فلسطین سلطان ایوبی کا ماتم اسی طرح کر رہا ہے، جس طرح 4 مارچ 1193 عیسوی کے روز دمشق کے بیٹیوں نے بین کیے تھے۔